میں ایک ڈرائیور تھا. ایک لڑکی میری گاڑی سے ٹکرا گئی اور مجھ سے مدد مانگنے لگی. میں اسے اپنے گھر لے آیا. وہ بہت عبادت گزار تھی. مجھ سے نکاح بھی کر لیا. جب بھی وہ صحن میں نماز پڑھتی تو ہمارے گھر پیسوں کا بیگ بڑا ملتا. وہ کہتی تھی کہ اللہ کی مدد آ گئی. میں بہت خوش تھا. مگر ایک بار بیوی بیمار ہو گئی تو میں نے اپنا چہرہ چھپایا اور صحن میں جائے نماز پر بیٹھ گیا. مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب 3 مرد گھر میں داخل ہوئے اور مجھے بیوی سمجھ کر میرے ساتھ. میں ایک پولیس آفیسر کا ڈرائیور تھا. شام کو ہی میری ڈیوٹی ختم ہو جاتی تھی. لیکن جس دن میرے آفس شبیر صاحب کو کوئی کام ہوتا تھا تو وہ مجھے اپنے پاس روک لیتے تھے. آفیسر صاحب خود تو شہر میں رہتے تھے لیکن میرا گھر وہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا. وہ عمر میں 50 کے لگ بھگ تھے لیکن تھے بہت ایکٹیو اور ہینڈسم. عموماً میں جلد ہی شام کو ہی کام سے فارغ ہو جاتا تھا. لیکن آج SHO شبیر کی بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہونے کے باعث مجھے صاحب کے ساتھ ہسپتال جانا پڑا. واپسی پر مجھے 1 بج گیا تھا. اس پر ستم یہ کہ بے موسم برسات بھی شروع ہو چکی تھی. اسی لیے سر نے کہا کہ میں ان کی گاڑی اپنے ساتھ لے جاؤں. میرا گھر ایک پسماندہ علاقے میں تھا. تنگ گلیاں تھیں. بس بمشکل ایک ہی گاڑی گزر سکتی تھی. لیکن رات کے اس سناٹے میں مجھے سواری ملنا بھی مشکل تھا. اوپر سے بارش کی رم جھم نے جل تھل سی مچا دی تھی. اسی لیے سر کی آفر مجھے معقول لگی. میرے گھر والے گاؤں میں رہائش پذیر تھے. میں اکیلا ہی شہر میں رہتا تھا. رات کے اس پہر روڈ پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی. اسی لیے میں نے گاڑی کی سپیڈ بھی تیز رکھی. 4-5 میل لمبا روڈ تھا. اس کے بعد آبادی شروع ہوتی تھی. سڑک کے اطراف صرف گھنے درخت اور جھاڑیاں تھیں. اسٹریٹ لائٹ بھی دھیمی سی روشنی دے رہی تھی. گاڑی کی فرنٹ لائٹ خاصی تیز روشنی کی تھی. میں اپنے دن بھر کی ڈیوٹی سے تھکا ہوا تھا. اسی لیے کوشش یہی تھی کہ جلد ہی یہ سفر طے کر لوں. لیکن بارش اب طوفانی روپ اختیار کر گئی تھی. میں گاڑی تیز بھگا رہا تھا کہ اچانک سے مجھے سامنے ایک لڑکی نظر آئی. عین میری گاڑی کے سامنے کھڑی ہاتھ ہلا کر میری گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہی تھی. سفید چادر میں لپٹی تھی. پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ کہیں بھوت یا چڑیل نہ ہو، ورنہ اس سنسان سڑک پر اس پہر ایک جیتی جاگتی لڑکی کا کیا کام تھا، جبکہ آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں تھی. میں نے آیت الکرسی اور حفاظت کی دعائیں پڑھی. گاڑی کی سپیڈ کچھ اور بڑھائی تاکہ جلدی سے وہاں سے گزر جاؤں. اتفاق تھا کہ مین روڈ پر اس وقت میری گاڑی کے علاوہ دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں تھا. لیکن جیسے ہی میں اس لڑکی کے پاس پہنچنے والا تھا مجھے گاڑی کو زوردار بریک لگانی پڑی. وہ لڑکی عین میری گاڑی کے سامنے اچانک سے آ کر کھڑی ہو گئی. تیز برستی بارش میں کھڑکی کے پاس آ کر میری کھڑکی کا شیشہ بجانے لگی. چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی. بار بار پیچھے گھنے درختوں کی جانب دیکھ رہی تھی جیسے وہاں سے کوئی آ کر اسے پکڑ لے گا. خوف تو مجھے بھی بہت آ رہا تھا کہ کہیں وہ لڑکی کوئی اور ہی مخلوق نہ ہو. لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے بھوت پریت نہیں لگ رہی تھی. اسی لیے میں نے دل بڑا کر کے دروازہ کھولا اور وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی. کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری مدد کریں، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے. بار بار وہ درختوں کی اوڑ میں دیکھ رہی تھی جیسے وہاں سے کوئی باہر نکل کر اسے قتل کر دے گا، کیونکہ اس کی حالت دیکھ کر میں یہی اندازہ لگا سکتا تھا. کون لوگ مار دیں گے؟ کون ہیں آپ؟ میرے دل میں ابھی کہیں یہ وہم تھا کہ وہ لڑکی چڑیل نہ ہو. اسی لیے سب سے پہلے اس کے پاؤں کی جانب دیکھا لیکن وہ سیدھے تھے. دل میں سکون کی لہر دوڑی کہ چلو جو بھی ہے تو انسان. اب وہ لڑکی رونے لگی. دیکھیں مجھے کچھ دور تک گاڑی میں لفٹ دے دیں. جیسے ہی آبادی شروع ہو جائے گی بے شک مجھے گاڑی سے اتار دیجیے گا، لیکن اس وقت میری جان خطرے میں ہے. میں اس کی بدحواسی دیکھ کر کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا، اسی لیے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ دیا. وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر جلدی سے بیٹھ گئی. اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا اس کی سسکیاں شروع ہو چکی تھیں. لڑکی خوبصورت تھی، کم عمر بھی تھی. میں اکثر گاڑی میں پانی کی بوتل ضرور رکھتا تھا. 10 منٹ تک اس کا رونا دھونا سن کر میں نے پانی کی بوتل اپنی برابر والی سیٹ سے اٹھا کر اسے پیچھے پکڑا دی. کانپتے ہاتھوں سے اس نے وہ بوتل پکڑی اور پانی پینے لگی. میں اسے فرنٹ شیشے سے پیچھے سے ہی دیکھ رہا تھا. وہ ایک ہی گھونٹ میں کافی پانی پی چکی تھی. شاید بھاگ کر مین روڈ تک پہنچی تھی، اسی لیے گلا خشک ہو رہا تھا. پانی پینے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ گئی.
جب میں نے اسے کچھ پرسکون دیکھا تو سوال کیا کہ کون ہو تم اور تمہارا پیچھا کون کر رہا تھا؟ میرے سوال پر وہ کچھ متذبذب سی ہوئی، پھر منمناتے ہوئے گویا ہوئی، جی میں ایک یتیم بے سہارا لڑکی ہوں۔ والدہ تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ والد شرابی اور جواری ہیں۔ پہلے اماں کا زیور بیچ بیچ کر اپنا شوق پورا کرتے رہے، اس کے بعد گھر کی چیزیں بیچنے لگے۔ مجھے بھی میرے ماموں کے گھر چھوڑا ہے۔ ماموں بھی غربت کا شکار تھے، بس 2 وقت کی روٹی کے علاوہ دینی تعلیم سے ہی مجھے آراستہ کر سکے۔ میں نے قرآن پڑھا اور بچوں کو پڑھانے لگی۔ بہت سے لوگ مجھے کچھ ہدیہ دے جاتے تھے جو میرے کام آ جاتا، لیکن کچھ دن پہلے مجھے ابا جی آ کر زبردستی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور میرا نکاح کا شور مچا دیا۔ میں پریشان سی ہو گئی کہ نہ جانے کس سے میری شادی کرنے لگے ہیں۔ رات کو میں نے ابا کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا کہ وہ مجھے جوئے میں ہار گئے ہیں اور جس سے میرا زبردستی نکاح کروانا چاہتے ہیں وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ بدمعاش ہے، مجھے بیچ دے گا۔ اسی لیے میں منہ اندھیرے ہی گھر سے نکل آئی، لیکن نہ جانے ابا کو میرے بھاگنے کی خبر کیسے ہو گئی۔ ابا نے اسی شخص کو میرے پیچھے لگا دیا جس سے وہ مجھے جوئے میں ہار بیٹھے تھے۔ میں کب سے انہی لوگوں سے بچ کر بھاگ رہی ہوں، وہ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے بتا رہی تھی، دیکھنے میں بس 20-21 سال کی تھی۔ میں نے اس کا اگلا لاہ عمل پوچھا کہ آپ کا کوئی رشتہ دار یا احباب ہیں تو بتا دیں۔ میرا ارادہ تھا کہ اس تیز برستی بارش میں کہاں اسے آبادی کے قریب سڑک پر اتاروں گا۔ اگر اسے کسی رشتہ دار کا معلوم ہو تو بحفاظت گھر پہنچا دوں گا، لیکن وہ کہنے لگی کہ جی نہیں، میرا کوئی نہیں ہے، جہاں قسمت لے جائے گی چلی جاؤں گی۔ مجھے قرآن پڑھانا آتا ہے، میں کسی کے گھر ملازمت پر لگ جاؤں گی، بس آپ مجھے آبادی کے شروع میں ہی اتار دیں۔ اس کی بات سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ رات کے اس پہر تم کہاں جاؤ گی؟ ایسا کرو میرے گھر چلو، رات گزار لو، پھر صبح جہاں چاہو چلی جانا، میں تمہاری پیسوں سے بھی مدد کروں گا۔ میں نے اخلاقاً یہ بات کہی تھی، لیکن وہ اسے دوسرے معنوں میں لے گئی۔ برجستہ مجھ سے بولی، دیکھیں میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں بہت شریف لڑکی ہوں، آپ ایسا کریں مجھے یہیں اتار دیں۔ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ میں اس کی کیفیت سمجھ کر بولا کہ میں بھی شریف انسان ہی ہوں، میرا بھی کوئی ایسا ویسا ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر تم اس پہر کہیں بھی جاؤ گی تو ضرور کسی نہ کسی کے ہاتھ اپنی عزت گنوا بیٹھو گی۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں ایک ڈرائیور ہوں، ایک پولیس آفیسر کا ڈرائیور۔ اگر کہو تو اپنے باس سے کہہ کر تمہاری مدد بھی کروا سکتا ہوں، تمہارے باپ کو اچھا سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ میری بات پر وہ اچھل پڑی، ڈر کر کہنے لگی کہ نہیں، میرے ابا کو آپ نہیں جانتے، جھوٹی کہانیاں سنا کر مجھے ہی جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے مزید اسے کچھ نہیں کہا اور اسے اپنے گھر لے کر آ گیا۔ اسے اپنے کمرے میں بھیج کر خود صحن میں چارپائی بچھا کر لیٹ کر سو گیا۔ اگلے روز وہ لڑکی ناشتہ کرتے ہی میرے گھر سے چلی گئی۔ میں بھی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ شام کو واپس آیا تو گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، پورا گھر صاف تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، لیکن گھر میں آہٹوں کی آواز بھی سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے، جیسے گھر میں کوئی موجود ہو۔ پہلا شبہ تو مجھے کسی چور کا ہوا، لیکن اگر چور ہوتا تو گھر کا حشر اور بگاڑ دیتا، یوں صاف صفائی نہ کرتا۔ کچن گھر کے بالکل آخری کونے میں تھا اور آہٹوں کی آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لڑکی کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ گھر کے اندر کیسے داخل ہوئی، دروازہ تو لاک تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو جا چکی تھی، واپس کیوں آئی، اور آئی کہاں سے، دروازہ تو لاک تھا۔ وہ خفت سے مجھ سے نظریں چرا کر بولی کہ مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب میں مین روڈ پر پہنچی تو 2 آدمی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ میں ڈر گئی، اسی لیے واپس آ گئی۔ وہ کھانے کی کڑاہی میں چمچ ہلانے لگی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اندر کیسے آئی تم؟ میری بات پر وہ ذرا سی شرمندہ ہوئی، پھر بولی کہ وہ دروازہ پھلانگ کر اندر آئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھنے میں وہ نازک اندام سی قسم کی تھی۔ میری حیرت دیکھ کر بولی کہ اپنے گھر کی بھی میں ایسے ہی دیوار پھلانگ کر باہر نکلی تھی۔ بچپن میں بھی گاؤں میں چھتیں بہت پھلانگتی تھی، اسی لیے مجھے بہت پریکٹس ہے۔ میرے ذہن میں اٹھنے والے خدشے کا اس نے برجستہ جواب دیا۔ میں نے کھانا کھایا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ لاجواب تھا۔ میں کھانے کے بعد صحن میں اپنی چارپائی بچھاتے ہوئے یہ سوچنے لگا
کہ یوں تو میں اس لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ سلیقہ مند بھی تھی۔ میں چارپائی پر لیٹنے لگا تو وہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ اس لڑکی نے چادر میں اپنا وجود بالکل چھپا رکھا تھا، شریف اتوار کی لگ رہی تھی، لیکن بہرحال تھا تو میں انسان جس میں شیطانی خیالات ایسے موقع پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ایک کپ لیا اور اسے کہا کہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اچھی طرح لاک کر کے سوئے تاکہ مجھ پر شیطان حاوی نہ ہو سکے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور شاید سو گئی، مگر میری نیندیں اڑ چکی تھیں۔ صبح تک میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لڑکی شریف ہے، نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صبح فجر کے بعد اس کی تلاوت کلام پاک سن کر میرا دل چاہا کہ میں اس کی تلاوت سنتا رہوں۔ بڑی خوش الحانی سے پڑھ رہی تھی۔ صبح جب ناشتے کے دوران میں نے اسے اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ یہ تو میرا اس پر احسان ہوگا، ورنہ ایک بے سہارا لڑکی کا عزت کے ساتھ اکیلے رہنا تو بڑا مشکل ہے۔ بہرحال وہ رضامند تھی، میں بھی مطمئن ہو گیا۔ شام کو فون کر کے امی سے کہا کہ باس نے اپنی خواہش پر میرا ایک جگہ رشتہ طے کر دیا ہے، آج میرا نکاح ہے۔ امی نے باس کا سن کر کچھ نہیں کہا۔ شام کو مجھے پتہ چلا کہ لڑکی کا نام آمنہ ہے۔ آمنہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار تھی۔ اسے پا کر تو مجھے لگا زندگی اب مکمل ہو چکی ہے، بس اپنی تنخواہ مجھے اب اور بھی کم لگنے لگی تھی، لیکن آمنہ نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اتنی کم تنخواہ میں گزارا کیسے کر لیتی ہے۔ کھانے میں وہ ہمیشہ میرے سامنے اچھی چیزیں ہی رکھتی تھی۔ میں روز ہی کھانے میں کبھی قیمہ کبھی گوشت دیکھ کر حیران ہوتا تھا۔ میں نے آمنہ سے پوچھا کہ تم اتنی کم تنخواہ میں یہ سب کیسے بنا لیتی ہو؟ وہ پہلے تو مسکرائی، پھر کہنے لگی کہ اس کا اللہ پر کامل یقین ہے۔ وہ جب بھی اللہ کے حضور مدد طلب کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ کبھی جائے نماز کے نیچے سے اسے پیسے مل جاتے ہیں، کبھی قرآن مجید کے اندر سے۔ پہلی بار مجھے اس کی بات نہ جانے کیوں جھوٹ لگی، ایسا بھی کیا یقین، لیکن میرا یقین اس وقت پختہ ہو گیا جب شادی کے 1 ماہ بعد ہی میں نے ایسا ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں دنگ سا رہ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ سر مجھے آج کل عصر کے بعد ہی چھٹی دے دیتے تھے، کہتے تھے کہ نئی شادی ہوئی ہے تمہاری، جاؤ بیوی کے ساتھ وقت گزارو۔ میں عصر کے وقت گھر کے لیے نکل جاتا، لیکن گھر پہنچتے مغرب ہو جاتی تھی۔ میں نماز مسجد میں پڑھ کر جب گھر لوٹتا تھا تو گھر میں راشن رکھا تھا جس میں آٹا، گھی، گوشت ایسی اشیاء تھیں، لیکن آمنہ نماز میں مشغول تھی۔ پہلے تو مجھے آمنہ پر حیرت ہوئی کہ یہ سب سامان اس کے پاس آیا کہاں سے ہے۔ آمنہ نے سلام پھیرا تو میں نے اس سامان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا ہے۔ آمنہ شاید منہ میں کچھ ورد کر رہی تھی، اسی لیے کچھ نہیں بولی۔ اپنے ہاتھوں کو پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیرنے لگی، پھر مجھ پر پھونکنے لگی۔ میں تیوری چڑھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جائے نماز کے نیچے سے پیسے نکال کر مجھے پکڑا دیے۔ 5000 کے کئی نوٹ تھے۔ میں کبھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، کبھی ان نوٹوں کو۔ آمنہ مسکرانے لگی، کہنے لگی یہ پیسے رکھ لیں۔ کہنے لگی یہ راشن اور پیسے کوئی نیک بندہ خدا میرے دروازے پر دستک دے کر رکھ جاتا ہے۔ جب میں دروازہ کھولتی ہوں تو کہتا ہے کہ آپ یہ رکھ لیں اور ہمارے لیے دعا کیا کریں، اور چلا جاتا ہے۔ اور آمنہ وہ سامان لے کر اندر آتی ہے تو اس میں سامان میں کیش پیسے بھی ہوتے ہیں۔ شاید میرے رب کی مدد ہے۔ یہ کیش آپ رکھ لیں عاطف، میں ان پیسوں کا کیا کروں گی؟ اگر میں یہ سب چیزیں اور پیسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو ضرور جھوٹ سمجھتا۔ میرے دل میں اس کی محبت اور قدر بڑھنے لگی کہ میں اس پر اعتبار کرنے لگا۔ اب تو ہمارے گھر میں آسائشیں آنے لگی تھیں۔ میرے آفیسر نے بھی میری تنخواہ بڑھا دی تھی۔ میرے لیے آمنہ خوش نصیب ثابت ہوئی تھی۔ میری محبت اس کے لیے دن بدن بڑھنے لگی، بدلے میں وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ محبت کا جواب اس نے محبت اور چاہت سے دیا تھا۔ گھنٹوں ہم باتیں کیا کرتے، وہ مجھ سے پورے دن کی روٹین پوچھا کرتی اور اپنی روز کی روٹین بتاتی۔ انسان کے اندر ہمیشہ سے بہترین کی چاہ بڑھتی رہتی ہے۔ میں وہ پیسے جمع کرنے لگا جو آمنہ کو کوئی خدا کا بندہ دے کر جاتا تھا تاکہ میں اپنا گھر خرید سکوں۔ میں نے آمنہ سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے کہ میں اپنا گھر خرید سکوں۔ 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ گھر کے صحن میں کوئی پیسوں سے بھرا بیگ پھینک کر چلا گیا۔
جب میں نے بیگ کھولا تو دیکھا 15 لاکھ تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس کی قیمت بھی اتنی ہی تھی۔ میرا یقین آمنہ کی دعاؤں پر پختہ ہونے لگا۔ وہ زیادہ تر وقت عبادت میں ہی گزارتی تھی۔ میں نے پہلی فرصت میں گھر خرید لیا۔ خود آمنہ سادہ سے لباس میں رہتی تھی، زیادہ تر آنکھیں بند کیے وظائف کرتی رہتی۔ اکثر شبیر صاحب مجھ سے فون پر اپنے کیس ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ اندرون ملک بہت سے ایسے گروہوں کے بارے میں بات پتہ چل رہی تھی جو ہمارے ملک کی ہی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے چند سکوں کے عوض ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ ہمارے ملک میں نشے کی اسمگلنگ کر رہا تھا۔ سر شبیر کو کچھ شہادتیں موصول ہو چکی تھیں، اسی لیے وہ چند دنوں میں اس گروہ پر حملہ کر دیں گے۔ میں نے سوچا کہ سر نے جب بھی حملہ کرنا ہے دشمنوں کا منہ ہی توڑا ہے۔ وہ ایک ایماندار افسر تھے، ملک کی خاطر جان دینے والے اور جان لینے والے، لیکن پچھلی بار ان کا آپریشن خالی کیا تھا۔ اس گروہ کے لوگ موقع پر ہی فرار ہو گئے تھے۔ میں نے آمنہ سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ سر شبیر کا آپریشن اس بار کامیاب رہے، اور یہ بھی کہ میں ان کے ساتھ بھی جا رہا ہوں، کیونکہ گاڑی میں ہی ڈرائیو کرتا تھا، اسی لیے وہ گھر کا دروازہ رات کو بند کر لے۔ آمنہ میرے لیے بہت فکر مند رہتی تھی، بار بار مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگی۔ اس کی یہی فکر مجھے اس کی طرف حد درجہ مائل کرنے لگی تھی۔ سر شبیر کے پاس پکی خبر تھی کہ وہاں اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ ہم لوگ وقت مقررہ پر پہنچے تھے۔ جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی وہاں سر اور ان کی ٹیم بھی گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ سر ان پر حملہ کرتے، انہوں نے سر کی ٹیم پر حملہ کر دیا۔ سر اس میں زخمی ہو گئے، ان کے بازو پر گولی لگی تھی۔ وہ لوگ بھاگ گئے اور یہ مشن بری طرح سے فیل ہو گیا۔ بس شکر ہے کہ سر کی جان بچ گئی۔ میں سر کو فوراً ہسپتال لے گیا۔ بہت سے اہلکار بھی وہاں پہنچ گئے۔ سننے میں یہی آیا کہ ان کی عین وقت پر مخبری ہوئی ہے۔ میں رات بھر سر کے پاس ہی بیٹھا رہا، سر کو سنبھالنے میں لگا رہا۔ ان کا خون میری شرٹ پر لگ چکا تھا۔ صبح سر ہوش میں آئے تو میری جان میں جان آئی۔ جب میں گھر پہنچا میری یوں خون سے رنگی شرٹ دیکھ کر آمنہ فکر مندی سے پوچھنے لگی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو ٹھیک ہوں، بس سر کو گولی لگ گئی ہے، لیکن وہ بھی خطرے سے باہر ہے۔ آمنہ یہ سن کر خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی چلو شکر ہے سر کی جان بچ گئی۔ میں نے کہا ہاں یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا۔ چند ماہ بعد مجھے یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ آمنہ یہ سن کر کچھ چپ سی ہو گئی، لیکن میری خوشی قابل دید تھی۔ لیکن اس کا اترا چہرہ دیکھ کر میں نے اس سے وجہ پوچھی۔ کہنے لگی کہ اسے اپنی والدہ کا وقت سوچ کر ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں وہ بھی ماں بنتے ہوئے مر نہ جائے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو۔ اب میں آمنہ کا بہت خیال رکھنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا وہ گم سم سی رہنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اللہ کی نیک بندی ہو، تمہیں اللہ پر اتنا یقین پختہ ہے، پھر کیوں گھبرا رہی ہو؟ اللہ سے مدد مانگتی رہو، اللہ فوراً تمہاری دعا سن لیتے ہیں، پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ 1 سال بیت گیا۔ بس چند ہی دنوں میں میرے گھر میں بھی ایک ننھا سا مہمان آنے والا تھا۔ ان دنوں خوشی سے میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے بچے کی خود ساری شاپنگ کی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے۔ پھر میں نے قسطوں پر گاڑی بھی بک کروا لی۔ مجھے یہی تھا کہ اس بار بھی آمنہ کی وہ لوگ مدد کریں گے تو پیسے آ جائیں گے تو میں گاڑی کی قسطیں بھر دوں گا۔ لیکن آمنہ اس بار بہت بیمار رہنے لگی، اس سے زیادہ عبادت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں بھی پریشان ہو گیا تھا، اور اب ایک نیا خرچہ آپریشن کا تھا، اسی لیے یہ سوچتا تھا کہ اب کیا کروں۔ بس مجھے ایک یہی ترکیب سوجی کہ میں بھی اس بار اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ آمنہ کی نیک نامی پورے محلے میں مشہور ہے۔ ظاہر ہے جو بھی آدمی اس کی مدد کرتا تھا وہ اب بھی کر دے گا۔ اگر میں برقع پہن کر صحن میں بیٹھ جاؤں تو میری بھی مدد ضرور ہو جائے گی۔ انہیں کیا پتا کہ میں آمنہ ہوں، انہیں تو مدد ہی کرنی ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا، صحن کا دروازہ کھول دیا تاکہ وہ شخص اندر سامان اور پیسے رکھ جائے، اور آمنہ کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا کہ کہیں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آمنہ باہر نہ آ جائے اور میری پول نہ کھل جائے۔ اسی لیے میں نے احتیاط برتی۔ آمنہ سو رہی تھی، مجھے تسلی تھی کہ میرا آسانی ہو جائے گا۔ مغرب کی اذان سے کچھ پہلے 2 مرد اندر داخل ہوئے، میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے بھی چہرے پر پردہ ڈال رکھا تھا، اسی لیے وہ پہچان نہیں پائے۔
ایک مرد نے شاپ پر میرے پاس رکھ دیا جس میں راشن کا سامان تھا، دوسرے نے کیش میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد جو باتیں انہوں نے مجھے آمنہ سمجھ کر کی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ پل تو میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ آمنہ کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے خود پر گھن آئی کہ میں کس طرح اس کے ساتھ شادی کا بندھن باندھ چکا تھا، کتنی بڑی سازش ہوئی تھی میرے ساتھ۔ پھر آمنہ کی حالت دیکھ کر مجھے خود پر رونا آیا، کیونکہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی وہ۔ میرا جی چاہا کہ اپنے بالوں کو نوچ لوں۔ کیا کر بیٹھا تھا میں انجانے میں، کتنا بڑا جرم سرزد ہوا تھا مجھ سے۔ اس سے پہلے کہ آمنہ نامی وہ عورت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتی، میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور سر شبیر کو فون کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایک پولیس موبائل میرے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں گھر کے صحن میں بنی چارپائی پر بے جان بت بنا بیٹھا تھا۔ سر شبیر کے ساتھ لیڈیز اہلکار بھی موجود تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی سطح بلند ہوئی، دل کی حالت ابتر تھی۔ جان سے چاہا تھا میں نے آمنہ کو، نہیں آمنہ نہیں، ملک دشمن راشی، جو کہ اسی گروہ کی ممبر تھی جو نشے کی اسمگلنگ کر رہا تھا۔ راشی ایک پلان کے مطابق میری گاڑی سے ٹکرائی تھی، مجھ سے شادی بھی اسی پلان کا حصہ تھی۔ 1 سال سے وہ میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ سر شبیر کے سارے مشن اس سال میری حماقت کی وجہ سے ناکام ہوئے، کیونکہ مجھے آمنہ پر اندھا بھروسہ ہو گیا تھا۔ میں اسے کراماتی بی بی سمجھنے لگا۔ سر شبیر کے ہر مشن پر میں آمنہ سے دعا کی درخواست کرتا تھا۔ وہ مجھ سے پوری تفصیل پوچھ لیتی، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ذریعے سے ہماری مخبری کر رہی ہے اور ساری خبریں اپنے گروہ کو دے رہی تھی۔ سر کے ساتھ آئی لیڈیز اہلکار اب کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ سر مجھے رنجیدہ دیکھ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ جانتے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کتنی عزیز تھی۔ میں اپنے بچے کا سن کر کتنا خوش تھا۔ میرا ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا تھا۔ میرے کاندھے کو سر شبیر نے دبایا اور کہا کہ عاطف، بہت بڑا دل کیا ہے تم نے، ثابت کر دیا کہ ملک کے لیے تم کتنے سچے جذبات رکھتے ہو۔ کمرے سے اب آمنہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ باہر آنے کو تیار نہیں تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ میرا کیا قصور ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں جاؤں۔ جب اسے باہر لایا گیا تو میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ میں نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جس کے چہرے کو کئی بار اپنے ہاتھوں میں لیے میں بڑی الفت اور محبت کے جذبات سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پکار رہی تھی، کہہ رہی تھی عاطف مجھے بچا لو، تم کیوں چپ ہو، بولتے کیوں نہیں، میں بیوی ہوں تمہاری، یہ مجھے کیوں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ میں نے پلٹ کر ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا، کیونکہ اگر دیکھ لیتا تو شاید اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے آمنہ سے بہت محبت کی تھی۔ وہ چلا رہی تھی، مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں ایک کرب سے گزر رہا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی اس وقت میری آنکھوں میں آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ سر شبیر جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میری نظروں میں التجا تھی، منت تھی۔ میں نے کہا سر وہ پریگننٹ ہے، اس پر ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ وہ غدار نکلی تھی، یہ اس کا فعل تھا، لیکن میں کمزور عورت پر سختی کرنے کے حق میں نہیں تھا، جو کہ حاملہ بھی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی اندرونی سسکیوں کو روک نہیں پایا، سر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سر نے مجھے تسلی دی۔ میرا دل اندر سے ماتم کر رہا تھا، کیونکہ اس کی بھی محبت کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ سر شبیر نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بے فکر رہو عاطف، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ سر مجھے میرا بچہ دے دیجیے گا، بمشکل میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، پھر خود کو روک نہیں پایا، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں میں اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیسے تمہارا دل اس بات پر آمادہ ہوا کہ تم اپنے مفاد کی خاطر اس طرح کا دھوکہ دو مجھے؟ میری پیٹھ پر تم نے بہت برا وار کیا۔ اللہ کا کلام تم نے سیکھ کر مجھے ایمان کے نام پر دھوکہ دیا ہے، ورنہ شاید میں تم پر بھروسہ نہ کرتا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ وہ کیسے بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ آج تمہارے سر نے کہاں آپریشن کرنے جانا ہے، تم کب تک لوٹو گے، تمہارا سر بچ گیا یا مر گیا۔ مجھے لگا تھا کہ میری بیوی کو میری پرواہ ہے،
لیکن نہیں، اس نے ہر بار سر شبیر پر حملہ کروانا تھا۔ اس کا مقصد سر شبیر کو مروانا تھا۔ میں تو بس اس کے ہاتھ کا ایک مہرہ تھا جسے وہ استعمال کر کے سر کو ختم کروانا چاہتی تھی۔ ہر بار وہ ان کے وار سے بچ جاتی۔ ابھی جو شخص راشن اور رقم دینے آئے تھے ایک زہر کی پڑیا دے کر گئے تھے کہ وہ پڑیا آمنہ کھانے میں ڈالے اور مجھے اس بات پر منائے کہ میں سر کو وہ کھانا کھلاؤں، کیونکہ اکثر میں آمنہ کے کھانے کی تعریف سر سے کر دیا کرتا تھا۔ کبھی ٹفن میں کھانا اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اکثر سر میرے ساتھ میرا کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے، پھر مسکرا کر کہتے تھے کہ عاطف، کبھی اپنی بیگم کو تمہارے گھر لاؤں گا، تم آمنہ سے کہنا کہ اپنی آپا کو بھی اچھا سا کھانا بنانا سکھا دے۔ میں ان کا ڈرائیور تھا، لیکن وہ مجھ سے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے۔ ان کا سب لوگوں سے رویہ ایک شفیق باپ کی طرح تھا، اور ہم بھی ان کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھتے تھے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے میں نے کھانے کے دوران ہنستے ہوئے سر کی بات آمنہ کو بتائی تھی۔ اس بات پر آمنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ کہنے لگی، عاطف، ہم آپ کے سر اور ان کی فیملی کی دعوت کریں گے۔ شاید اگلا پلان یہی سر شبیر کے خلاف تھا۔ میرے گھر سے بنتا، انہیں زہر والا کھانا یہیں سے کھلایا جاتا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں تو پھنس جاتا۔ مجھ سے آمنہ نے اپنے مقصد کی خاطر دکھاوے کی محبت کی تھی۔ وہ مجھے پھنسانے کا پلان بنا چکی تھی۔ میں پھانسی بھی چڑھ جاتا تو راشی کی آنکھ سے آنسو نہ بہتا۔ یہ اس کے گروہ کے لیے وفا تھی، تو پھر میں کیوں نہ پاک وطن کے لیے وفا نبھا کر وطن کے لیے وفا نبھاتا۔ ہمارے ملک کا صرف فوجی ہی نہیں، ہر جوان اپنے ملک کا سپہ سالار ہے۔ مجھے بھی ثابت کرنا تھا۔ چند دن میں ایک آپریشن دوبارہ اسی گروہ کے خلاف ہوا۔ اس بار سر شبیر کو فتح ملی۔ چند دن بعد مجھے میرا بیٹا میری گود میں ڈال دیا گیا۔ سر شبیر نے کہا کہ میں چاہوں تو راشی سے آخری بار مل سکتا ہوں، کیونکہ عدالت نے اسے موت کی سزا دی ہے۔ سر جانتے تھے کہ میری محبت سچی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، اس کے کان میں اذان دی، اس کا نام محمد عزیز رکھا، اور یہ ارادہ کر لیا کہ اسے اپنے سر شبیر کی طرح ایک ایماندار آفیسر بناؤں گا۔